Bismillahirrahmanirrahim. Sixth semester student of education in the subject of secondary education, you have been very welcome. Today we will discuss about the nature of secondary education, and we will also highlight the scope and significance of secondary education. अजीज़ तलबा, सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो एजुकेशनल सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सब सेक्टर पाए जाते हैं। इस तरह एक प्राइमरी सब सेक्टर होता है, हायर एजुकेशन का सब सेक्टर होता है। तो प्राइमरी और हायर एजुकेशन के दरमियान जो सब सेक्टर होता है, जो स्पेशली 9th क्लास से लेकर और सेकेंड ईयर तक या 9th क्लास से लेकर 12वीं जमात तक का जो 4 ईयर एजुकेशनल स्पैन होता है, इस सब सेक्टर को हम एजुकेशनल सिस्टम के अंदर सेकेंडरी एजुकेशन का नाम देते हैं। एक्चुअली ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चा जो है वो चाइल्डहुड से निकलकर एडोलेसेंट स्टेज में दाखिल होता है और उसकी परसेप्शन में इजाफा होता है। इसके साथ साथ वो अपने बिहेवियर को वो मॉडिफाई करता है और प्लस जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है इन फ्यूचर के हवाले से वो किसी एक नुक्ते पे जाके फोकस होती है और उसके मुताबिक उसने अपने ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ाना होता है। तो एक्चुअली हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई चीज़ फीडर का काम करती है तो उसमें सेकेंडरी एजुकेशन इज़ एक्ट एज ए फीडर फॉर हायर एजुकेशन, यानी इट मीन के हायर एजुकेशन को आगे सपोर्ट करने में, फीड करने में जो हमारे पास सबसे बड़ा सब सेक्टर होता है, वी कॉल इट अ सेकेंडरी एजुकेशन। और सेकेंडरी एजुकेशन ही इस बात का फैसला करती है कि आपने क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन के लिए आपने जो प्रोफेशनल प्रोड्यूस करने हैं डिफरेंट फील्ड्स के लिए, मसलन जस्ट लाइक आपने सोशल या इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल लाइफ के लिए अगर आपने एक जनरेशन तैयार करनी है तो आप ये तय कर लें कि क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये इस लिहाज से पार्ट एंड पार्शल हिस्सा होता है हायर एजुकेशन की क्वालिटी का। तो सोसाइटी को जिस तरह के स्किलफुल अफराद हायर एजुकेशन से चाहिए होंगे, उसके लिए जो फीडर का काम सर अंजाम देगी वो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है। तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए अगर हमने बच्चों को तैयार करना है तो स्पेशली जाके हायर एजुकेशन में, तो उसके लिए जो एक फीडर का काम जो स्टेज सर अंजाम देता है, उस स्टेज को हम सेकेंडरी एजुकेशन का नाम देते हैं, या ये सब सेक्टर ऑफ एजुकेशनल सिस्टम का ये हिस्सा होता है जिसमें बच्चों को एक क्रूशल स्टेज से गुजर के अपने परसेप्शन को बेहतर अंदाज में जो है वो मॉडिफाई करना होता है, ताकि वो एक फंडामेंटल स्टेज से गुजरने के बाद जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो अपने नॉलेज को गेन करता है उसकी जो एप्लीकेशन का मरहला होता है वो हायर एजुकेशन में होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस किस्म का पोटेंशियल, किस तरह का टैलेंट आप लोग तैयार करके सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे अगर आप उसकी तैयारी करेंगे तो उसी लिहाज से वो आगे जाके हायर एजुकेशन में अपना रोल प्ले करेगा और सोसाइटी को एक क्वालिफाइड और स्किलफुल किस्म के जो मैन पावर जो है वो अवेलेबल होगी। तो इस लिहाज से हमने सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे फिज़िकली और इमोशनली इस तरह के अफराद तैयार करने हैं जो कि फ्यूचरॉलॉजी के हवाले से जाके अपने आप को एक रोड सेफ्टी के ऊपर डाल सकें और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग लेने के बाद जब वो हायर एजुकेशन के सेक्टर में या उस सब सेक्टर में दाखिल हों तो वो वहाँ पे अपना प्रॉपर अपना रोल प्ले कर सके। तो इस लिहाज से ये स्टेज जो है सेकेंडरी एजुकेशन की, ये इंतहाई अहम तरीन है। इसके स्कोप की अगर हम बात करें या इसकी हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इस स्टेज पे जो स्टूडेंट नॉलेज एक्वायर करता है, जो स्किल या एटीट्यूड एक्वायर करता है, वो उसकी सेल्फ डेवलपमेंट में भी अहम रोल प्ले करती है और उसकी स्पेशली नेशन वाइज जो अपना वो रोल प्ले करना चाहता है तो उस पर सेकेंडरी एजुकेशन बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है। और इसके साथ साथ अगर हमने इस तरह के अफराद तैयार करने हैं जो जिनकी लॉयल्टी, जिनकी ख़ास तौर पे पैट्रियट किस्म के जो है ना वो नेशनलिस्ट हों,
تو ہمیں ایسے افراد کی تیاری اس سٹیج پر خاص طور پہ سیکنڈری ایجوکیشن لیول پہ کرنی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر انہیں مینٹلی، سوشلی، مورلی، فزیکلی اور اسپریچولی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے بیسٹ سٹیج ہوتا ہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن کا سب سیکٹر ہوتا ہے. اب اس سٹیج پہ جا کے ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ کو انہانس کر سکتے ہیں، ہم انہیں رسپیکٹ کرنا سکھا سکتے ہیں، ہم انہیں کلچرل اور ٹیبوز اور دیگر جو ہمارے یہاں پہ تہذیبی معاملات ہوتے ہیں ان کی پراپر انداز میں بچوں کی ٹریننگ کر کے ہم انہیں سوسائٹی کا ایک فعال رکن کے طور پہ تیار کر کے آگے ہائر ایجوکیشن کے لیے مارکیٹ میں بھیجتے ہیں. کچھ لوگ اگر ہائر ایجوکیشن میں نہ جانا چاہیں، سیکنڈری ایجوکیشن کو وہ کمپلیٹ کر کے چھوڑ دیں تو وہ پھر لیبر مارکیٹ میں ایز اے ورکر کے طور پہ وہ تیار ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنا رول جو ہے ایز اے اسسٹنٹ، ایز اے ہیلپر اور ایز اے ٹیکنیکل کے طور پہ وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس اسٹیج پہ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیول پہ اف وی وانٹ ٹو انہانس دا انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپریسیشن آف انٹر ریلیشن شپ امنگ نیشن، تو ہمیں سیکنڈری ایجوکیشن کو جو ہے نا وہ فوکس کرنا ہوگا. سیکنڈری ایجوکیشن آلسو پروموٹ پازیٹیو انوائرمنٹل اینڈ ہیلتھ پریکٹسز. ہم اس لحاظ سے اگر اس کو صحت مند ذہن کے ساتھ، صحت مند جسم کے ساتھ اور جذباتی طور پہ بیلنس پرسنالٹی کے طور پہ تیار کر کے بھیجیں گے تو یقیناً وہ فیوچر میں جا کے اور ہائر ایجوکیشن میں جا کے ایک بہترین مین پاور کی صورت میں اپنی نیشن کے لیے وہ اپنی سروسز دے سکتا ہے. تو یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے جس میں ہم طالب علم کے اندر ایک خاص قسم کی ایبلٹی جو ہے نا وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں اور اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کو اور ریشنل ججمنٹ کو ہم پروموٹ کر کے اس اسٹیج کے اوپر ہم اس کو آگے بھیجتے ہیں. اس کا اسکوپ ہے، اگر ہم اس کی سگنیفیکنس کی بات کریں کہ سیکنڈری ایجوکیشن کا یہ جو مرحلہ ہے، یہ جو سب سیکٹر ہے، اس کا کیا اسکوپ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کا پرپس ہو سکتا ہے. تو اس سٹیج پہ ہم اس کو ایک رسپانسیبل سٹیزن کے طور پہ تیار کر کے ہم اس کو سوسائٹی کے اندر بہتر طور پہ ایڈجسٹڈ پرسن کے طور پہ تیار کر سکتے ہیں. تو یہ مرحلہ بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے، خاص طور پہ سیکنڈری ایجوکیشن کا سب سیکٹر کا مرحلہ. یہ طالب علم کے اندر ایکسیپٹنس کو اور رسپیکٹ فار آل پرسن یہ اس مرحلے پہ سیکھتا ہے. اور اٹ آلسو لرن ان دس سب سیکٹر enjoyment in learning, identify individual talents and develop them, build a build up a foundation for technological and industrial development. اگر ہم طالب علم کو ٹیکنیکلی طور پہ اگر ہم اس کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں یا ہم اسے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی طرف اس کی پروموشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو سیکنڈری ایجوکیشن کا سب سیکٹر ہے یہ بڑا اہم ترین سیکٹر ہوتا ہے اور اس میں طالب علم کی جو گرومنگ ہوتی ہے وہ اس کے فیوچر کی کامیابی کا فیصلہ کرتی ہے. اور یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے جس میں ہم طالب علم کے اندر سیلف ڈسپلن کریٹ کر سکتے ہیں اور وہ کام کرنے کے بعد وہ اس حوالے سے چیزوں کو مینیج کرنا، ٹائم کو مینیج کرنا، اپنی انرجی کو مینیج کرنا، اس سٹیج پر جو وہ سیکھ کر جائے گا تو فیوچر میں یہ ساری چیزیں اس کے لیے بڑی ہیلپ فل ثابت ہوں گی. تو ہم اس سٹیج پہ بچوں کو اگر پریکٹیکل سبجیکٹ کے طور پہ پڑھائیں، ہم انہیں موریلٹی کے حوالے سے ٹیچ کریں، اگر ہم انہیں گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے حوالے سے پراپر گائیڈ لائن دیں، اگر ہم انہیں خاص طور پہ جو طالب علم ہوتا ہے وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے بٹوین ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے اس سب سیکٹر کے اندر. اور یہ وہ سب سیکٹر ہوتا ہے جس میں طالب علم جو ہے فزیکلی اور ایموشنلی جو ہے نا اس کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ نے جاپان کی مثال سنی ہوگی کہ جاپان میں کچھ ایسے بچے جو ایموشنلی سٹیبل نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انجینئرنگ یا میڈیکل کالجز میں داخلہ نہ ملنے کی بنیاد پہ انٹری ٹیسٹ میں رہ جانے کی وجہ سے ان کے اندر ایک خاص قسم کے جو ہے نا وہ ایک مطلب ایک سوسائٹل پرابلم جو ہے ان کے اندر کریٹ ہو جاتا ہے، وہ ایک کرمنل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم اس سٹیج کو پراپرلی مطلب ہے کہ وہ ہینڈل کر لیں تو طالب علم کے اندر ایموشنلی بھی، سوشلی بھی اور فزیکلی بھی ایک
اس کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ بیلنس پرسنالٹی کے طور پہ تیار ہو جاتا ہے، جو یقیناً اس کے لیے ان تمام تر معاملات کے حوالے سے ایک اہم ترین رول پلے کرتا ہے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ سیکنڈری ایجوکیشن سے مراد تعلیم کے سب سیکٹر کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جو کہ 9th کلاس سے لے کر 12ویں جماعت تک کے 4 ایئر ایجوکیشنل اسپین پر ڈپینڈ کرتا ہے، بیس کرتا ہے، اور اس میں طالب علم جو ہے وہ چائلڈ ہوڈ سے نکل کر اپنے ایڈولسنس سٹیج میں داخل ہوتا ہے، جو اس کے لیے یقیناً ایک اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں نے آپ کو جو اس سلسلے میں مٹیریل پرووائڈ کر دیا ہے وہ آپ اس کو اسٹڈی کریں، اور اس سلسلے میں جو آپ کی کوئریز ہیں، جو سوالات ہیں، جو ڈیفیکلٹی ہے، وہ آپ مجھے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنی اس ڈیفیکلٹی کے بارے میں مجھے بتاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کو بہتر انداز میں اس کو کمپلیٹ کر کے آگے کی طرف بڑھیں گے۔ مجھے آپ کے اندر یہ جو جوش اور ولولہ نظر آ رہا ہے آن لائن کے ذریعے پڑھنے کا، یقیناً یہ آپ کو اور ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ، اپنا خیال کیجیے گا۔